ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک نوجوان آیا اور درخواست کی، اے اللہ کے نبی، میں نے سنا ہے کہ آپ تمام جانوروں کی بولیاں جانتے ہیں، اور جب یہ جانور آپس میں باتیں کرتے ہیں تو آپ ان کی باتوں کا مطلب خوب سمجھتے ہیں۔ آپ یہ فن مجھے بھی سکھا دیجئے تاکہ میں جانوروں کی بولیاں سن کر خدا کی معرفت حاصل کر سکوں، کیونکہ بنی آدم کی زبانیں ہر وقت کھانے پینے اور فریب و دغا کے دھندے ہی میں لگی رہتی ہیں۔ ممکن ہے حیوانات اپنے پیٹ بھرنے کے لیے کچھ اور تدبیروں پر بھی عمل کرتے ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نور بصارت سے اس نوجوان کو بہت سمجھایا بجھایا، لیکن جس قدر آپ علیہ السلام اسے روکتے اور سمجھاتے، اسی قدر وہ ضد کرتا چلا جاتا۔ انسان کی فطرت ہے کہ اسے جس بات سے منع کیا جائے وہ وہی بات کرتا ہے۔ اس نے بے حد خوشامد سے کہا، اے پیغمبر خدا، مجھے اس بات سے محروم کرنا آپ کے لطف و کرم اور مہر و محبت سے بعید ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی صفات سے نوازا ہے اور نور بصیرت بخشا ہے، کسی شے کی حقیقت آپ سے پوشیدہ نہیں۔ اگر آپ نے مجھے جانوروں کی بولیوں کے فن سے آگاہ نہ کیا تو میرا دل ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے گا اور میری مایوسی کی انتہا نہ ہوگی۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، یا الہی تو بے نیاز ہے، تو ہی بتا میں کیا کروں۔ اگر اسے جانوروں کی بولیاں سکھا دوں تو یہ بات اس کے حق میں نیک نہ ہوگی، اور اگر نہ سکھاؤں تو اس کا دل صدمے سے چور ہوتا ہے۔ حق تعالیٰ نے حکم دیا، اے موسیٰ، تم اس نوجوان کی خواہش پوری کرو، کیونکہ ہماری سنت ہے کہ ہم کسی کی دعا رد نہیں کرتے۔ یہ حکم پانے کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ ایک بار پھر اس نوجوان کو اس خیال سے باز رکھنے کی کوشش کروں۔ چنانچہ آپ نے اسے نہایت شیریں اور نرم لہجے میں سمجھایا کہ خدا نے اجازت تو عطا فرما دی ہے اور اب تیری مراد خود بخود پوری ہو جائے گی، لیکن تیرے حق میں بہتر یہی ہے کہ یہ خیال ذہن سے نکال دے اور خدا سے ڈر، کیونکہ یہ پٹی شیطان نے تجھے پڑھائی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تو سینکڑوں آفتوں میں پھنس جائے گا اور آخر میں سوائے ندامت و پشیمانی کے کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ اس بات نے اس نوجوان پر صرف اتنا اثر کیا کہ وہ کہنے لگا، بہت بہتر، میں تمام جانوروں کی بولیاں سیکھنے سے درگزر کرتا ہوں، لیکن کم از کم 2 جانوروں کی بولیاں تو ضرور سکھا دیجئے۔ ایک اس کتے کی بولی جو میرے مکان کے دروازے پر پہرا دیتا ہے، اور دوسرا اس مرغ کی بولی جو میرے گھر میں پلا ہوا ہے۔ بس میرے لیے ان 2 جانوروں کی بولی سمجھ لینا ہی بہت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اچھا جا، آج سے ان دونوں جانوروں کی بولی کا فن میں نے خدا کے حکم سے تجھے عطا کیا۔ وہ نوجوان خوشی خوشی گھر واپس گیا اور اگلے روز اپنے پالتو جانوروں کی باتیں سننے کے لیے دروازے کے قریب کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد گھر میں کام کرنے والی خادمہ ہاتھ میں ایک کپڑا لیے دروازے پر آئی۔ اس میں رات کا بچا کھچا روٹی کا ایک ٹکڑا تھا۔ وہ خادمہ نے باہر پھینک دیا۔ اسی وقت مرغ پھڑپھڑاتا ہوا آیا اور وہ ٹکڑا اٹھا کر اپنی چونچ میں دبا لیا۔ پہرا دینے والے کتے نے یہ دیکھ کر مرغ سے کہا، باسی روٹی کا یہ ٹکڑا ہمارے حصے کا تھا، وہ بھی تو نے اچک لیا۔ مرغ نے کتے کا یہ شکوہ سنا تو جواب میں کہا، بھائی، اس باسی روٹی کا رنج نہ کر، خدا نے تیرے لیے بہترین نعمت مقرر کی ہے۔ کل ہمارے مالک کا چہیتا گھوڑا مرنے والا ہے، اس کا گوشت خوب پیٹ بھر کر کھا لینا، یوں خدا تجھے بے کوشش اور بے مشقت رزق عطا کرے گا۔ اس نوجوان نے مرغ کی یہ بات سنتے ہی تھان پر سے گھوڑا کھولا اور بازار میں لے جا کر اس کے دام کھڑے کیے اور خوشی خوشی گھر واپس آ گیا۔ اگلے روز صبح کو خادمہ نے دسترخوان جھاڑا تو روٹی کا ٹکڑا زمین پر گر گیا اور مرغ اسے پھر اچک کر لے گیا اور کتا منہ دیکھتا رہ گیا۔ آخر اس نے مرغ سے کہا، ابے تو بڑا چالاک اور فریبی ہے، تو نے کل کہا تھا کہ آقا کا گھوڑا مر جائے گا اور مجھے خوب پیٹ بھر کر گوشت کھانے کو ملے گا، اب بتا گھوڑا کہاں مرا؟ آقا نے تو اسے لے جا کر بازار میں بیچ ڈالا ہے، معلوم ہوتا ہے تو ازلی جھوٹا ہے اور سچائی تیرے مقدر میں نہیں۔ مرغ جھوٹا نہیں، بڑا باخبر تھا۔ اس نے جواب دیا، یار تو خواہ وہاں تاؤ کھاتا ہے، گھوڑا تو مرنے ہی والا تھا، یہاں نہ مرتا دوسری جگہ جا کر مر گیا۔ ہمارا آقا گھوڑا بیچ کر ہی تو نقصان سے بچ گیا اور بظاہر اپنا نقصان دوسرے کی گردن پر ڈال دیا۔
لیکن تو فکر نہ کر، کل انشاءاللہ اس کا اونٹ مر جائے گا، پھر تیری 5 انگلیاں گھی میں ہوں گی۔ نوجوان لپکا اور اونٹ کو بھی بازار لے جا کر دام وصول کر لیے۔ جانور کے مرنے کے صدمے اور رقم کے نقصان سے چھٹکارا پایا، دل میں خوش تھا کہ ان جانوروں کی بولیاں سیکھ کر فائدے ہی میں رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خواہ ہی ڈرا دیا تھا کہ ہزاروں آفتوں میں پھنس جائے گا، ابھی تک تو کوئی آفت نہیں آئی۔ تیسرے دن کتے نے گررا کر ملک سے پوچھا، ابے اس زمانے بھر کے کذاب، کب تک کاٹ کی ہانڈی آگ پر چڑھائے جائے گا؟ تو بڑا ہی فریبی نکلا، آخر تجھے جھوٹ بولنے میں مزہ کیا آتا ہے؟ مرغ نے کتے کی یہ جھاڑ سن کر کہا، یار میں جھوٹ نہیں بولتا، مالک نے اونٹ کو بھی لے جا کر بیچ ڈالا اور پیسے جیب میں رکھے، اب وہ اونٹ جس بد نصیب نے خریدا تھا اس کے گھر جا کر مر گیا۔ بہرحال تو غم نہ کر، کل ہمارے آقا کا غلام مرے گا، موت نے اسے تاکا ہے۔ غلام کے مرنے کے بعد آقا فقیروں کو روٹیاں اور گوشت بانٹنے کا اہتمام کرے گا، پھر تیرے مزے ہی مزے ہوں گے، لے اب تو خوش ہو جا۔ مرغ کی بات سنتے ہی نوجوان نے غلام کو بھی ایک شخص کے ہاتھ اچھی قیمت پر بیچ دیا اور اس نقصان سے بچ کر جی میں بہت خوش ہوا۔ اس نے دل میں کہا، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے مجھے 3 حادثوں سے بال بچا لیا۔ اگر کتے اور مرغ کی بولیاں مجھے نہ آتی تو بڑا بھاری نقصان اٹھانا پڑتا۔ چوتھے دن کتے نے لال پیلی آنکھیں نکال کر مرغ سے کہا، ابے او جھوٹوں کے بادشاہ، تو نے یہ بھی سوچا کہ تیری یہ دروغ کوئی کب تک چلے گی؟ تو کہتا تھا کہ غلام مرے گا اور اس کے مرنے پر ہمارا آقا فقیروں میں گوشت اور روٹیاں بانٹے گا، غلام کہاں مرا؟ مرغ نے کہا، بخدا میں نے سچ کہا تھا، آقا اگر اس غلام کو نہ بیچتا تو وہ اس مکان میں مرتا۔ بہرحال جس نے اسے خریدا ہے وہ اب اپنے نصیب کو رو رہا ہوگا، کیونکہ غلام اس کے گھر جاتے ہی اگلے روز صبح مر گیا اور بیچارے خریدار کی رقم برباد ہوئی۔ لیکن اب تو خوش ہو جا کہ خود ہمارے آقا کی باری آ گئی ہے، کل یہ یقیناً مر جائے گا، اب دیکھتا ہوں کہ وہ اپنے آپ کو موت کے فرشتے سے کیسے بچاتا ہے۔ کاش وہ بے وقوف اتنا سمجھ لیتا کہ ایک نقصان سینکڑوں نقصانوں کا صدقہ ہوتا ہے۔ یاد رکھ کہ مال کا ضیاع جان کا صدقہ ہے۔ دنیاوی معاملات میں انسان بعض اوقات زر و مال خرچ کر کے اپنی جان بچا لیتا ہے، لیکن افسوس کہ قدرت الہی کے رازوں سے جاہل ہے۔ یہاں اپنا مال بچانے کی کوشش کرتا ہے اور نہیں جانتا کہ وہی مال اگر اپنی ذات پر سے صدقہ کرے تو نقصان فائدہ بن جائے۔ خیر اب تو قصہ ہی تمام ہوا چاہتا ہے۔ آج ہمارے آقا سوئے عدم روانہ ہو جائیں گے، پھر اس کے والی وارث گائے ذبح کریں گے اور دیگیں چڑھائیں گے۔ فقیروں اور محتاجوں کا ہجوم ہوگا، روٹیوں کے ٹکڑے اور ہڈیاں بوٹیاں اس کثرت سے تجھے ملیں گی کہ تیرا جی بھر جائے گا۔ کہاں گھوڑا، اونٹ اور غلام کی موت ہمارے بیوقوف اور مغرور آقا کی جان کا بدلہ تھا۔ ہمارا مالک ان سب کے نقصان اور رنج و الم سے تو محفوظ رہا، لیکن اپنی جان گنوا دی۔ آقا نے مرغ کی زبان سے اپنے مرنے کی خبر سنی تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی، ہاتھ پاؤں میں دم نہ رہا، گرتا پڑتا بدحواس بدحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور ساری داستان سنا کر فریاد کی کہ اے خدا کے سچے نبی، مجھے ملک الموت کے پنجے سے بچائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ارے احمد، اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے؟ فوراً بازار میں جا اور اپنے آپ کو بیچ ڈال، تو اس کام میں بڑا ہوشیار ہے، اس مرتبہ بھی اپنا نقصان کسی اور کے سر ڈال دے اور خود کو بیچ کر جو مال ملے وہ اپنے خزانے میں بھر لے۔ سچ ہے کہ آنے والی مصیبت کو عقل مند پہلے دیکھتا ہے اور بیوقوف بعد میں۔ اس نوجوان نے پھر منت سماجت کی اور اس قدر رویا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس پر رحم آ گیا۔ ارشاد فرمایا، اے نوجوان، اب تو تیر کمان سے نکل چکا ہے اور چھوٹا ہوا تیر کبھی واپس نہیں آیا۔ قضا نے تیرا گھر تاک لیا ہے اور اسے ٹالنا میرے بس میں نہیں ہے۔ ہاں، بارگاہ الہی میں تیرے لیے یہ درخواست پیش کرتا ہوں کہ جب تیری روح بدن کا ساتھ چھوڑے تو ایمان کی دولت تجھے نصیب ہو، وہی زندہ ہے جو ایمان سلامت لے جائے۔ ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات پوری نہ ہوئی تھی کہ نوجوان کا دل گھبرایا، ہاتھ پاؤں سنسنانے لگے، یکایک خون کی ایک کہہ ہوئی۔ وہ کہہ ہیضے کی نہ تھی، موت کی تھی۔ اسی وقت 4 آدمی اسے اپنے کندھوں پر لاد کر گھر لے گئے۔ مکان پر پہنچتے پہنچتے اس پر تشنج طاری ہو گیا۔
زبان بند ہو گئی، آنکھوں کی پتلیاں پھر گئی، کانوں کی لویں مڑ گئی۔ آخر کار اس نے ایک ہچکی لی اور اپنی جان جانے آفرین کو سونپ دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خبر سنی تو درگاہ الہی میں دعا کی، اے باری تعالیٰ، اسے ایمان کی دولت نصیب فرما اور اپنی شان البہیت کے صدقے میں اسے بخش دے۔ ہر چند اس نے گستاخی کی اور ضد کی، لیکن وہ نادان تھا، اس پر رحم فرما۔ خدائے بزرگ و برتر نے اپنے پیغمبر کی دعا قبول فرمائی اور اس نوجوان کو بخش دیا۔